پاکستان میں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان ملک میں انتخابات کی تاریخ اور عدالتی اصلاحات بل کے معاملے پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں جہاں پارلیمنٹ پر تنقید ہو رہی ہے تو وہیں پارلیمنٹ سے بھی اس پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں ججز نے اپنے ریمارکس میں سیاستدانوں کو موجودہ سیاسی بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا تو پارلیمان میں حکومتی رہنماؤں نے ادارے کو اپنی حدود میں رہنے کا مشورہ دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ادارے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ایسے میں اداروں کو اپنی حدود کا خیال رکھنا ہوگا، وگرنہ دونوں اداروں کے ٹکراؤ سے جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان تعلقات اس قدر کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو براہ راست مخاطب کر کے ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے تقریر کرتے ہوئے سپریم کورٹ پر تنقید کی اور کہا کہ عدلیہ اپنی تاریخ کا حساب دے اور ججز اپنی حدود میں رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ وہ وقت گیا جب وزیر اعظم کو بلی چڑھا دیا جاتا تھا۔ آئین شکنی پر انگوٹھے لگانے والوں کی باقیات کو یہاں بلائیں۔ خواجہ آصف نے مطالبہ کیا کہ اسپیکر ایوان کی کمیٹی بنائیں اور عدلیہ کے تمام فیصلوں کا ٹرائل کیا جائے۔ اگر عدالت عظمیٰ پارلیمنٹ سے پروسیڈنگ مانگتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی پروسیڈنگ دیں۔ آزاد رکن اسمبلی اسلم بھوتانی کا کہنا تھا کہ جب عدالت نے کارروائی مانگی تو مجھے تکلیف ہوئی۔ وہ کون ہوتے ہیں ہمیں بلانے والے؟ پارلیمان کو چاہیے کہ وہ ان کو کورا کورا جواب دے کہ ہم کارروائی نہیں دیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ بدھ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے چیف جسٹس کی طرف سے قانون سازی سے متعلق ریکارڈ مانگے جانے پر کہا کہ اسپیکر ہم سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ معاملہ ہمارے سامنے رکھا جائے، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے مطالبہ کیا کہ اس ایوان کی کمیٹی بنائی جائے اور اس میں چیف جسٹس کو بلا کر پوچھا جائے کہ کیوں انہوں نے ریکارڈ مانگا۔ سیاستدانوں کی طرف سے یہ بیانات ایسے وقت پر آئے جب اس سے قبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عدالتی اصلاحات ایکٹ 2023 کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ سیاسی لوگوں کی جانب سے عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سیاستدان من پسند فیصلے چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ عدالت نے تمام فریقوں سے جواب اور پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے جس پر ارکان پارلیمان کو اعتراض ہے۔ عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان موجودہ تناؤ کے بارے میں پاکستان میں جمہوری اور پارلیمانی امور پر نظر رکھنے والے ادارے پریڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ عدلیہ اور پارلیمان کا ٹکراؤ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس ستمبر میں اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے۔ ماضی میں کبھی بھی پارلیمنٹ مزاحمت نہیں کرتی تھی، لیکن اس بار پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ باقاعدہ رد عمل دے رہی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین عابد ساقی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے کنٹرول جمہوریت رہی۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے ذریعے سیاسی قوتوں کو کنٹرول کیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف طاقت کا کھیل ہے جس کا جمہوریت اور آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ لڑائی اچھی ہے کیونکہ اس کے ذریعے کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر مثبت نتائج حاصل ہونے کے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ موجودہ وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں، کیونکہ اس سے اداروں کے درمیان تصادم بڑھ رہا ہے۔ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن والے کیس میں فل کورٹ بنا دیا جاتا یا پھر پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں ایک نقطے پر متفق ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا، بصورت دیگر تصادم بڑھے گا۔ دوسری جانب احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ ماضی میں ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی نظر آتی تھی، لیکن اس بار ایسا نظر نہیں آ رہا اور اسی وجہ سے پارلیمان سے بھی عدلیہ مخالف رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ فوج پارلیمانی معاملات میں مداخلت کرتی تھی اور عدلیہ فوج کا ساتھ دیتی تھی، جو غلط تھا۔ لہٰذا اب اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہ ہوں اور کوئی بڑا نقصان کرنے سے پہلے ہی کوئی مفاہمت کر لیں۔ عابد ساقی نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہے۔ ملک آزاد ہونے کے بعد بھی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ
حصہ رہی۔ اس دفعہ عدلیہ میں باقاعدہ تقسیم ہے، جس کی وجہ سے 8 جج ایک طرف اور 7 ججز ایک طرف ہیں۔ اس طرح سے پارلیمنٹ کو اہمیت ملی اور انہوں نے اپنا اختیار منوایا۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اس وقت چیف جسٹس اور کچھ ججز اسٹیبلشمنٹ سے دور نظر آ رہے ہیں اور ان کی بات کو نہیں سن رہے۔ ان کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف نظر آ رہا ہے۔ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا موجودہ رد عمل اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ عدلیہ اگر اپنی حد سے باہر نکلے تو اسے چیک کرنے والا کوئی ادارہ تو ہو۔ برا اس لحاظ سے ہے کہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے وہ آئندہ کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے۔ عابد ساقی کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے کردار پر تو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کا ماضی میں کردار قابل تعریف نہیں رہا، کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی ایسی قانون سازی کی راہ ہموار ہوئی جس سے جمہوریت کمزور ہوئی۔ ان کے بقول سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں 17ویں ترمیم کا معاملہ ہو یا 2019 میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی، یہ وہ معاملات ہیں جس پر پارلیمنٹ کا کردار کچھ اچھا نہیں رہا۔ عابد ساقی کہتے ہیں کہ اس تناؤ کا اختتام نزدیک نظر آ رہا ہے، جس کے بعد سب اداروں کو اپنی حدود کا علم ہو جائے گا، ہر ادارے کو اپنی حد کا پتہ چل جائے گا، لہٰذا طاقت کے اس کھیل کو موجودہ وقت میں برا نہیں سمجھتا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو سخت تقاریر ہوئیں وہ اس لحاظ سے خطرناک ہیں کہ اگر ایسے ہی جھگڑا جاری رہا تو ایسا نہ ہو کہ تمام بساط پلٹ دی جائے۔ ان کے بقول آنے والے دنوں میں امکان ہے کہ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں اداروں کے درمیان موجود تناؤ کم ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔